اگلا سوال لیتے ہیں ایوب برمی صاحب سے۔ میرا سوال بہت ہی سمپل سا ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ جو ہے لڑتے جھگڑتے رہیں؟ کیا کوئی امن کا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے؟ انڈینز ہمیں مختلف قسم کے پروپوزل دے رہے ہیں آج کل کہ صاحب تقسیم غلط ہو گئی، ہمیں مل جانا چاہیے، آپس میں مل بیٹھ کر ایک بڑا ملک بناتے ہیں، آبادی ہماری اکٹھی ہوگی، ریسورسز ہم اکٹھے کر لیں گے، ہتھیاروں پہ خرچہ نہیں ہوگا، سارا امن عافیت کے ساتھ پورے خطے میں رہیں گے، یہ جو پورا ریجن ہے یہ دنیا کی سپر پاور بن کے نکلے گا۔ بائی گاڈ ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ تو مسٹر زاہل حمید، آپ بتائیں گے کہ بھئی کون انڈین اس طرح کا مختلف قسم کے پروپوزل دے رہا ہے، اور کوئی ڈاکومنٹس، کوئی ایویڈنس، یا بھونک بھونک کے اس چیز کو پروف کرنا ہے؟ جہاں پہ پاکستان پورا بھکاری ملک بن چکا ہے، بینکرپٹ کنٹری بن چکا ہے، اور اس حالت میں جو ہر روز بھیک مانگ رہا ہے دنیا سے، اس حالت میں انڈین پروپوزل دے رہا ہے، یہ بھونک بھونک کے پروف کرنا ذرا مشکل نہیں لگتا؟ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مل جائیں، امن و عافیت ہو، سب مل کے رہیں، کوئی پرابلم نہ ہو، جھگڑے نہ ہو، ہمیں آپس میں جنگ نہ کرنی پڑے۔ ہماری صرف ایک شرط ہے، وہ ساری شرطیں ہم ان کی مان لیں گے، وہ ہماری ایک شرط مان لیں۔ ہماری شرط یہ ہے کہ جو بڑا خطہ بنے گا اس کا نام پاکستان ہوگا۔ یہ جو سارا دن خوابی پلاؤ پکاتا رہتا ہے، تو ایکچولی ذہنی طور پہ تو یہ ہو چکا ہے، مطلب سائیکو پیشنٹ تو بن چکا ہے، خالی یہ نہیں، اس کے سارے ملک بھی بن چکے ہیں۔ تو کیسے بن چکے ہیں اور کیا حال ہو رہا ہے، تو اس کا ایک تھوڑا سا سیمپل میں نظارہ پیش کرتا ہوں ابھی۔ میرے مطابق یہ ایک المیہ ہے کہ گزرے 60 برسوں میں ہم چند ایسی بنیادی فکری الجھنیں دور کرنے میں نہ صرف یہ کہ ناکام رہے ہیں، بلکہ شاید ان میں اضافہ کرتے چلے گئے ہیں جو آج ہماری سیاسی، معاشی، تعلیمی، عدالتی، سماجی، گویا تمام اداروں کے انحطاط کا سبب اس طرح بنی ہے کہ اب ڈوری کا سرہ تلاش کرنا بھی دشوار نظر آتا ہے کہ عوام کی اکثریت شاید اب روشن خیالی اور انتہا پسندی کے دو پارٹوں کے درمیان خود کو اس طرح پسا ہوا محسوس کرتی ہے کہ یہ ذہنی انتشار اب اس کے مسلسل دائروں میں ایک ایسے سفر کا سبب بن چکا ہے جہاں سمت کا تعین اور منزل کا پتہ بتانے والے خود بھی اب بھٹکتے نظر آتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ہمارے اس فکری انتشار اور دائروں میں 60 سالہ سفر کا نتیجہ ہے جہاں اب شاید ہماری اگلی نسل بھی انہی راہوں کی مسافر بننے جا رہی ہے۔ اب یہ جو دن رات بھونکتا ہے اور خوابی پلاؤ پکاتا جاتا ہے، اور اس کی وجہ تو سمجھ میں آ گئی نا، اور اسی سے پروف ہوتا ہے یہ کتنا بڑا مینٹل پیشنٹ ہے، مطلب پورا پاگل بن چکا ہے۔ کیوں بن چکا ہے، کس وجہ سے بن چکا ہے، یہ پورا کلیئر ہو گیا۔ کیونکہ بائی گاڈ یہ خطہ تو بنے گا، کیونکہ ہم نے 1000 سال حکومت کر کے ثابت کر دیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی پروف کر دیا ہم مسلمان لوگ جو ہے وہ سٹون ایج میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ ہم زندگی بھر جتنا بھی کوشش کر لے سویلائزڈ بن ہی نہیں سکتے۔ ہم نے ان کی حکومت بھی دیکھ لی ہے اور ہم نے مسلمانوں کی حکومت بھی دیکھی ہے، تو اگر خطے میں امن چاہیے تو حکومت مسلمانوں کی ہوگی۔ یہ جو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیچارہ بھی سوچ رہا ہے پتہ نہیں کس پاگل کے پلے پڑ گیا، کیسے چھٹکارا ملے۔ یہ کہہ رہا ہے خطے میں اگر امن چاہیے تو حکومت مسلمانوں کی ہونی چاہیے۔ اوکے، پاکستان میں تو مسلمانوں کی حکومت ہے، کتنا امن ہے، کتنا چین ہے، آئے دن بم بلاسٹ ہو رہا ہے، اور کتنا امن و چین سے بم بلاسٹ ہو رہا ہے، کتنے پیارے طریقے سے بم بلاسٹ ہو رہا ہے۔ تو اس کا بھی ایک بار نظارہ دیکھا جائے۔ سینئر وزیر راجہ ریاض سے جب آپ نے سوال پوچھا کہ یہ 80 سے 90 کلو دھماکہ خیز مواد اس واقعے میں استعمال ہوا ہے، یہ کس طرح ممکن ہوا؟ کیا یہ سیکیورٹی کے انتظامات ناکافی ہونے کی وجہ سے نہیں یہ واقعہ پیش آیا؟ اور کتنا امن و چین ہے، کتنا امن و چین سے، اطمینان سے عورت پر کوڑے برسائے جا رہے سرے عام۔ جلالی ونی ساده بوټان باندې خپل کېدل حکومت میں مسلمان نہیں رہ سکتے، بالکل نہیں رہ سکتے، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ سٹون ایج میں رہنا پسند کرتے ہیں، اور باقی دنیا جو ہے 21 سینچری میں ہے، تو سٹون ایج والے 21 سینچری میں رہنے والے کے ساتھ کیسے ایڈجسٹ کر سکتا ہے؟ تال میل تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یقینا اگر یہ سنسیئر ہیں اس بات میں کہ امن چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ مل کے رہنا چاہتے ہیں، تو دوبارہ مل جائے ہمارے ساتھ۔ کس بات پہ سنسیئر، کس بات پہ سیریس کہ بھئی جو ہے وہ ہمارے ساتھ مل جائے، یعنی کہ سٹون ایج میں رہنا پسند کریں گے کہ نہیں، وہ سٹون ایج میں ایڈجسٹ کر لیں گے کہ نہیں،
یہ بھائی تمہارے یہ پاگلپن کے دورے میں یہ دیکھا ہے، کیا سوچ رہے ہو؟ ذرا وہ تھوڑا سا کلیئر کر کے بتاؤ نا، تاکہ سمجھ میں آئے لوگوں کو. اور یہ ملنے کی بات اس وجہ سے کر رہا ہے کہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر مل جائے تو مفت میں بھیک مل جائے گی، کیونکہ انڈیا از دا 4th لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ، تو ان کو بھیک مانگنے کے لیے در در بھٹکنا نہیں پڑے گا. تو یہی سوچ سوچ کے خواہ بھی پلا ہوا. جو پاگلپن کا دورہ جب چالو ہوتا ہے تو ایسے ہی سوچتے ہیں. پہلے اس کا ریفرنس بھی دیا میں نے، ایویڈنس بھی دیا. تو یہ پاگل کا جو حال ہے تو دیکھیں، اور کس طرح سے دنیا میں بھیک مانگتا پھر رہا ہے اس کا بھی نظارہ تھوڑا میں دکھاتا ہوں. جس میں ہمارے صدر دنیا کے عمائدین سے پاکستان کے لیے امداد کی درخواست کریں گے. کیا ہمیں اس امداد کی ضرورت ہے؟ کیا ہم غیر ملکی امداد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے؟ یہ بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب کہ کیا ہم غیر ملکی امداد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے؟ آپ کو آواز نہیں آ رہی میری؟ اب آ رہی ہے قبول صاحب؟ جی اب آ رہی ہے. اوکے قبول صاحب، کل فرینڈز آف پاکستان کے اجلاس سے اور ہمارے صدر صاحب امریکہ میں ہیں، اور ظاہر ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ ان تمام دوستوں سے جو پاکستان کے دوست ہیں ان سے امداد مانگے گے، اور وہ امداد جو ہے پاکستان کی معیشت جو ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے گی اس امداد کے ذریعے. مجھے سمپل یہ بتائیے کہ کیا پاکستان امداد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا؟ السلام علیکم دوبارہ. آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آواز ہے. قبول صاحب وہ سمپل سا سوال کہ مجھے یہ بتائیے کہ ہم امداد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ اب جس ہم صورتحال میں ہیں اس وقت ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں جو امداد جس کی میں سمجھتا ہوں کہ توقع ہے وہ ہمیں اگر نہیں ملے گی تو یہ کہنا بالکل جو ہے غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان دیوالیے کے بالکل نزدیک پہنچ چکا ہے. زرداری صاحب کی خواہشات اور واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کی سر توڑ کوششوں کے باوجود زرداری صاحب کے دورہ امریکہ سے پہلے وہ امدادی کیری اوور بل کانگریس سے منظور نہیں ہو سکا جس میں دی جانے والی $1.5 ارب کی امداد میں سے صرف $300 ملین حکومت وقت کو اور باقی تمام رقم امریکہ براہ راست مختلف NGOs اور USAID کے تحت چلتے اداروں اور منصوبوں کو دینے کا اعلان کر رہا ہے. Now, this is Pakistan. میرا نام ریسا ہے اور میں فیصلہ سے رہنے والی ہوں. میں بچپن میں ایک سکولہ باپ کی پرورش میں پلی ہوں. بچپن سے تعلیم کو ترستی رہی ہوں. اپنے باپ کے پاس بھی ان کا 70,000 ٹھیک نہیں تھا. لوگوں کی باتوں نے باپ کے پاس نہیں رہنے دیا. پھر واپس اپنی ماں کی آواز میں رہنا چاہا تو میں نے کہا تم جانا، تو انہوں نے میری شادی کر دی. میری 14 سال ابھی پوری نہیں ہوئی تھی جب میری شادی ہوئی. اینڈ دس از انڈیا، اپنا بھارت.